وہ ایک یہودی تھا، اس نے ایک مرتبہ میرے حضور علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے حضور علیہ السلام کے حسن پہ فدا ہو بیٹھا، میرے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پہ قربان ہو گیا۔ اب یہ یہودی جہاں بھی جاتا دیگر یہودیوں کے ساتھ میرے حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف بیان کیا کرتا تھا۔ کہا میں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، وہ جو حسن ہے وہ میرے دل میں سما گیا۔ یہودی ہے، اس نے ایک مرتبہ میرے کریم نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، میرے حضور علیہ السلام کے حسن کا جو نقشہ تھا نا اس یہودی کے دل میں سما گیا۔ اب یہ یہودی جہاں بھی جاتا، کہیں بھی جاتا، دیگر یہودیوں کے سامنے میرے حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف بیان کیا کرتا تھا، کہتا بڑا سونا ہے مسلمانوں کا نبی، بڑا حسین ہے مسلمانوں کا نبی۔ ایک دن اس یہودی نے ایک مسلمان کے سامنے، کسی صحابی کے سامنے میرے حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف بیان کی، کہا یار تمہارا نبی بڑا ہی سونا ہے، تمہارا نبی بڑا ہی حسین ہے، بڑا ہی جمیل ہے، میں نے تو ایک مرتبہ دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کا نشہ چڑھ گیا۔ صحابی نے کہا یہودی میاں اگر میرے نبی کا چہرہ تجھے بھا گیا ہے، اگر میرے نبی کا حسن تیرے دل میں چھا گیا ہے تو پھر کلمہ پڑھ کر میرے حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جا، پھر ساری زندگی میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ ہی تکتے رہنا۔ اس نے کہا کلمہ تو پڑھوں گا، پہلے میں کچھ نہ کچھ دیکھوں گا کہ صرف باہر سے ہی سونا ہے، صرف باہر سے ہی خوبصورت ہے یا اندر بھی کچھ ہے۔ ایک دن یہ یہودی میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی تھا نا بولنے کی تمیز نہیں رکھتا تھا، کہا اے محمد تو مسلمانوں کا نبی ہے اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ تو جو کہتا ہے نا بس وہی ہو جاتا ہے، ابھی تیری زبان سے نکلتا بعد میں ہے خدا پوری پہلے کر دیتا۔ کہا پچھلے دنوں میں میری ایک بچی فوت ہوئی، بچی، اگر آپ میری بچی کو دوبارہ زندہ کر دیں، قبر سے زندہ اٹھا دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ اس بچی کو زندہ قبر سے اٹھا دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی چلتے ہیں تیری بچی کو زندہ اٹھاتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام قبرستان میں گئے جہاں اس کی بچی دفن ہوئی تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سی قبر ہے؟ کہا یہ سامنے قبر پڑی۔ میرے حضور علیہ السلام نے کہا کہ قبر سے مٹی ہٹائیں۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے کریم رب تو نے اس کو ہدایت تو دی ہے دین پہ آنے کی، اس کو ہدایت تو دے دی ہے، اب اس کا نصیب بھی اچھا فرما کے یہ کلمہ پڑھ کر میری پکی پکی غلامی میں آ جائے اور اپنی ساری زندگی تیرے دین کے نام پہ وار دے۔ میرے کریم رب اس کی بچی کے اندر دوبارہ روح ڈال دینا، پھر سے کھڑا کر دے، ایک بار اس کی بچی کے اندر دوبارہ روح ڈال کے ایک بار کھڑا کر کے اس یہودی کو دکھا دے۔ ابھی اس یہودی نے قبر کی ساری مٹی اکھاڑی نہیں تھی کہ نیچے بچی نے آنکھ کھولی، دیکھا سامنے میرا باپ کھڑا ہے، قبر سے باہر نکلی، میرے حضور علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا بچی اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو؟ جب وہ بچی زندہ کھڑی ہوئی نا تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا بچی یہ سامنے تیرا باپ کھڑا ہے، کیا تو اس کے ساتھ زندہ گھر میں جانا چاہتی ہے؟ تو اس بچی نے کہا نہیں حضور، میں ہرگز اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے باپ سے زیادہ اپنے خدا کی ذات کو عزیز سمجھ رکھا ہے اور دنیا داری سے زیادہ آخرت کو عزیز سمجھ رکھا ہے۔ حضور میں نے اپنے والدین سے کہیں زیادہ خدا کی ذات کو اچھا پایا ہے اور دنیا داری سے کہیں زیادہ آخرت کو اچھا پایا ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا میں اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہوں گی۔ اس کے بعد پھر سے بچی کے اندر سے روح نکلی، بچی فوت ہوئی، پھر اس کو دفنایا گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ یہودی قدموں پہ گرا، گر کر کہنے لگا یا خدا جس نبی کی دعا کے صدقے تو نے میری مردہ بچی زندہ کی ہے، اب اسی نبی کے قدموں کی خاک کے صدقے مجھے دین جیسی دولت بھی عطا کر دے، میں ساری زندگی نبی نبی کرتے ہوئے گزاروں گا۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو آخر میں جوانوں کو ایک سبق دے کے جاؤں گا، جوانوں میرے حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ، بس میرے حضور کے مقام پہ قربان ہو جاؤ، میرے حضور کی عزت پہ قربان ہو جاؤ، آپ کی عظمت پہ قربان ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک
मेरे नबी के जिस्म के एक एक बाल पे कुर्बान हो जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम्हारा जीना भी मोहम्मद के लिए हो, तुम्हारा मरना भी मोहम्मद के लिए हो। जवानों, तुम्हारी इस 2% की दुनियादारी से मेरे रब का बुलावा तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। और नादानो, अल्लाह के हुक्म से बढ़कर तुम दुनियादारी को ज्यादा कीमती क्यों समझ बैठे हो? एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी दरबार में आया ना, तमाम वज़रा हाजिर खिदमत थे। तख्त पर तशरीफ फरमा होने के बाद बादशाह ने अपनी जेब से एक नायाब मोती निकाला, एक वजीर को बुलाया, उस मोती की कीमत दरियाफ्त की। वजीर ने कहा, हुजूर, ये तो बहुत ही नायाब मोती लगता है, मेरे ख्याल में कम अज कम भी 100 मन सोने के बराबर तो इसकी कीमत होगी ही होगी। ये सुनने के बाद बादशाह ने वजीर की बहुत तारीफ की। तारीफ करने के बाद कहा, फिर इस मोती को तोड़ डालिए। ये जो कीमती मोती तूने पकड़ रखा है ना, जो बहुत ज्यादा कीमती है, फिर इसको आप तोड़ डालें। वजीर ने कहा, बादशाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैं तो आपके खजानों का मालिक हूँ, मैं तो ऐसे कीमती मोती को हरगिज नहीं तोड़ूंगा। तोड़ना तो जहां रह गया, तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बादशाह सुल्तान ने वही नायाब मोती दूसरे वजीर को दिया, नाइब वजीर को दिया। कहा, इसकी कीमत लगाइए। दूसरे वजीर ने कहा, हुजूर, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती मोती है, मेरी सोच से भी ज्यादा, मेरी अकल से भी ज्यादा महंगा है। ये सुनने के बाद बादशाह ने दूसरे वजीर की भी तारीफ कर डाली। तारीफ करने के बाद कहा, फिर इस कीमती मोती को तोड़ डाली। नाइब वजीर ने, दूसरे वजीर ने भी यही कहा, बादशाह सलामत, ऐसे लासानी मोती को आप क्यों तोड़वा रहे हैं, जिसे देखकर सूरज भी शर्माता है। मैं तो खजाने का निगहबान हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। किबला, मैं खजानों का निगहबान हूँ, दुश्मन तो नहीं हूँ, लिहाजा मैं इस मोती को नहीं तोड़ सकता। जब बादशाह सबसे आजमाइश कर चुका था तो आखिर में अयाज को वही मोती दिया। कहा, अयाज, इसकी कीमत लगाओ। अयाज ने कहा, बादशाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा कीमती है। ये जो नायाब मोती है, ये मेरी अकल से भी ज्यादा कीमती है, मेरे वहमो गुमान से भी ज्यादा कीमती है। बादशाह ने अयाज की बहुत तारीफ की। तारीफ के बाद बादशाह ने कहा, अयाज, फिर इस मोती को तोड़ डालिए। बादशाह का कहना ही था कि इस मोती को तोड़ डालिए। अयाज ने न औ देखा न तौ, पत्थर उठाया, मोती को चिकना चूर कर दिया, फौरन ही तोड़ डाला। कीमती मोती का रेजा रेजा होना था कि सब दरबारी शशदर रह गए, हैरान रह गए। फिर जोर जोर से चिल्ला उठे, ओ नादान, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई कि इतना नायाब और कीमती मोती तूने तोड़ दिया, पाश पाश कर दिया, और जालिम बादशाह के नुकसान की रत्ती बराबर भी परवाह ना की तूने। ये सुनने के बाद अयाज ने कहा, ऐ अक्लमंद साहिबो, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या मोती की कीमत ज्यादा है या बादशाह के हुक्म की कीमत ज्यादा है? और नादानो, मुझे इतना तो बता दो, जिस मोती को तुमने कीमती समझ रखा है, ये मोती ज्यादा कीमती है या मेरे बादशाह, मेरे सुल्तान का हुक्म ज्यादा कीमती है? मैंने मोती की कीमत से बादशाह के हुक्म की कीमत ज्यादा रखी है। तुम्हारा मोती कीमती होगा, नायाब होगा, मगर मेरे सुल्तान के हुक्म के बराबर कुछ भी नहीं। अयाज की जहानत पर बादशाह बहुत ही खुश हुआ।